بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 14 مہینے پہلے جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد اس وقت برسر اقتدار ہے، تو بڑے چاؤ سے، بڑے شوق سے ان کو لایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جنرل باجوہ صاحب نے فیصلے کیے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کے فیصلوں کے نتیجے میں یہ ساری ساز باز کی گئی، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، باقی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ یہ سارا کا سارا ایک جو اس وقت ہمیں حکومتی ڈھانچہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ بڑے اس کو پروموٹ بھی کیا گیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار صاحب نے اس وقت بڑا اس کو ویلکم بھی کیا کہ دیکھیں پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، تو یہ ابھی شروعات ہیں اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اس کے ثمرات آپ کو پہنچیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کو اس لیے برطرف کیا گیا تھا کہ اس کے خلاف بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا مختلف بدقسمتی سے اس کی ریزن ہے کہ یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک اہم خبر ہے، اس وقت پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد پلس ہماری اسٹیبلشمنٹ سب مل کر بھی وہ 2-3-4 جملے اس کو نہیں رکوا سکے، اور وہ 2-4-3 جملے جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں گونج رہے ہیں اور ہماری درگت بنائی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، پاکستانیوں کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی بنیاد پہ عزت اور وقار کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیا تھا، ہماری ملک کے حالات اچھے ہو رہے تھے، اکانومی اچھی ہو رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ چونکہ ایکسٹینشن چاہیے تھی اور ایکسٹینشن کے چکر میں پورا ملک جو ہے وہ برباد کر دیا۔ ہوا یہ ہے، کم ٹو دا پوائنٹ، جو اصل مدعے کی طرف آتے ہیں، ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر انڈیا، انہوں نے وزٹ کیا امریکہ کا، اور ان کے وزٹ سے پہلے پاکستان میں ہمارے ملک میں بھی قومی ذرائع ابلاغ، پرائیویٹ ٹی وی چینلز اور اخبارات ایک باقاعدہ طور پہ نیریٹو دیا گیا اور اس کا زور سے اس کا ڈھول پیٹا گیا، بالکل کیا گیا، اور اندرون ملک پاکستان میں پاکستان کی میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا جو بھی ٹولز استعمال کی جا سکے ہم نے کیے اور کرنے چاہیے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ میں واشنگٹن سفارت خانے کو خاص ہدایات دی گئیں، ہمارے ایمبیسیڈر کو، دیگر لوگوں کو، اور وہاں پہ جو بھی ہمارے سول ملٹری آفیشلز ہیں ان کو خاص ہدایات دی گئیں، لابیسٹ ہائر کیے گئے، انگیج کیے گئے، اور تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کی گئیں، بہت کچھ کیا گیا کہ جناب اس وزٹ کو ہم نے پاکستان کے حق میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں خرچہ کتنا ہوا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور اس دوران یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد نے اس دوران ہمارے وزرائے خارجہ، ہمارے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع، وزیر داخلہ، یہ سارے کے سارے ہماری چونکہ داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، سیکورٹی پالیسی، یہ سب کے سب بڑے میٹر کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آئی ایم ایف کا تو نام لیں تو اب کوئی صحافی سوال پوچھے تو اس پہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ تھپڑ رسید کرتے ہیں منہ پہ اور اس پہ فخر کرتے ہیں، پھر اس صحافی کو منانے کے لیے آیا جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ حضور پیش کیا جاتا ہے وزارت خزانہ میں، وزیر خزانہ کے حضور، ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور لے کے جائیں گے، اسحاق ڈار صاحب آپ سے معذرت کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ فلور آف دا ہاؤس بھی معذرت کریں گے۔ تو وہاں جاتے ہیں بیورو چیف سمیت قریشی صاحب جو کہ رپورٹر ہیں ہمارے، اس وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہی تکبر وہ کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ بھی اگر یہ سلوک کرنا تھا تو ہمیں لائے کیوں۔ تو بہرحال وہاں پہ بھی کوئی ایسا ندامت نہیں تھی، بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور وہاں پہ آئی ایم ایف کا نام لینے پہ وزیر خزانہ سابق شوکت ترین صاحب پہ مقدمہ درج ہو گیا توہین آئی ایم ایف پہ، پھر صوبائی وزیر پہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ بائیڈن نریندر مودی کا وزٹ، اور نریندر مودی کے وزٹ کے سے پہلے بہت سارا میٹیریل پرووائڈ کیا گیا میڈیا کو کہ جناب آپ یہ کریں، وہ کیا گیا، لیکن ہوا کیا کہ اس کا مشترکہ اعلامیہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ ہماری حالت، اس حالت پہ ہم پہنچے کیوں ہیں۔
اس کی وجہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہے ہی یہ کہ ہم آپس میں کیا کر رہے ہیں، ہم آپس میں کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ نریندر مودی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو فل ڈوز دلوائی اور ہماری ساری کی ساری سفارتکاری، ہماری ساری خارجہ پالیسی، ہماری ساری داخلہ پالیسی، ہماری سیکورٹی پالیسی، ہماری دفاعی پالیسی ساری کی ساری فلاپ ہو گئی اور ہم کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے وزراء کر کیا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ پیراگراف ہے 32 نمبر 32 پڑھا چل رہا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان عالمی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں واضح طور پر مذمت کرتے ہیں۔ صدر بائیڈن اور وزیر اعظم مودی نے اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل تمام دہشت گرد گروپوں بشمول القاعدہ، ISIS، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف ٹھوس کارروائی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے سرحد پار دہشت گردی، دہشت گردوں پر 21ویں دہشت گرد پراکسیوں کے استعمال کی شدید مذمت کی اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری کارروائی کریں اور اس کے زیر کنٹرول کوئی بھی علاقہ دہشت گرد دانہ حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ انہوں نے 26/11 ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے عالمی استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز اور اس طرح کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے کام کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ دونوں حکومتوں کے درمیان انسداد دہشت گردی کے عہدوں اور ہوم لینڈ سیکورٹی تعاون بشمول انٹیلیجنس شیئرنگ اور قانون نافذ کرنے والے تعاون کا خیر مقدم کیا اور فیٹف پر زور دیا کہ وہ منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے عالمی معیارات پر عمل درآمد کو بہتر بنانے کے لیے مزید کام کرنے کی نشاندہی کرے۔ اب اس میں جو ساری چیزیں جو ان کا ذکر کیا گیا ہے، لشکر طیبہ کا ذکر کیا گیا ہے، جیش محمد کا ذکر کیا گیا ہے، حزب المجاہدین کا کیا ہے، پٹھان کوٹ کا کیا ہے، ممبئی حملوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سرحد پار دہشت گردی کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سارے مدعے کس نے دیے ہیں؟ یہ سارے مدعے ہماری پچھلی حکومتوں نے دیے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے نون لیگ کے دوستوں نے دیے ہیں۔ ان کے نواز شریف صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں، ڈاؤن لیکس موجود ہیں اور انٹرویوز موجود ہیں کہ جناب یہ ہم ادھر سے بھیجتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ابھی تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یہ سب کچھ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ فیٹف کا نام نواز شریف صاحب کے زمانے میں آیا اور عمران خان صاحب جا رہے تھے تو اس آخری سیشن میں وہ گرے لسٹ سے نکلنے پہ کام ہو چکا تھا اور اگلی حکومت یہ جو 14 جماعتی حکمران اتحاد آئی، اگلے اجلاس میں گرے لسٹ سے نکال دیا گیا اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی۔ پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم کے وزراء آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، جبکہ وہ 5 سال جو تھے وہ پورے 5 سال ہم گرے لسٹ میں رہے اور بلیک لسٹ میں 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے، جو لیجسلیشن کی اس پہ، اور فیٹف سے نکلنے کے لیے جب بھی وہ جو بل پیش آیا اس میں ہمارا وہ اس بل کی مخالفت کی گئی کہ نہیں پہلے وہ نیب ترامیم لے کے آئیں اس کے بعد کریں گے۔ تو یہ ناکام ترین، اور وہ جو ہمارے ادھر ملاقاتیں ہو رہی تھیں، حالانکہ ہمارے ایمبیسیڈر جو ہیں مسعود صاحب، سردار مسعود بہترین سفارتکار ہیں، سینئر موسٹ سفارتکار ہیں، لیکن وہ بھی اس معاملے میں ناکام نظر آئے۔ اب ایک اور پیراگراف ہے، وہ ہے 56 جو کہ جوائنٹ ڈکلیریشن کا ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک اور الارمنگ ہے، اور وہ ہمارے خاص طور پہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو اتنی انگیجمنٹس ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں، اور جو وزٹس بھی کیے امریکی وزیر دفاع، اور ہم نے بھی وزٹ کیے، یو کے بھی وزٹ ہوا ہماری ملٹری لیڈرشپ کا، اور دیگر ان کی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں چارج شیٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے کنسرنز جو ہیں ہماری کہیں بھی ہمیں اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور بائیڈن انتظامیہ نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ یہ تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ نریندر مودی وہاں پہ انڈیا میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ انڈیا میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے، اور باقی بھی عالمی جو دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے زیر بحث ہی نہیں آئے۔ وہاں پہ سارے کے سارے سیم پیج پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ سب طے کیا ہوا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گی اور پیچھے بیٹھے گی، باقی سارے ادارے اس کی معاونت کریں گے اور اپنا انپٹ دیں گے، اور اس کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ سارے کے سارے مل جل کر اس کو انجوائے کریں گے، اس لیے کہ وہاں پہ سسٹم موجود ہے،
ادارے مضبوط ہیں، اور وہاں پہ کبھی بھی مارشل لا نہیں لگا، اور وہاں پہ کبھی بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچتے، جیسے کہ ہمارے ہاں 75 سالوں میں ایک ہی کام چل رہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ جاری و ساری ہے، اور راولپنڈی رول کرے گا یا پھر اسلام آباد۔ اسلام آباد نے تو کبھی رول کیا ہی نہیں، راولپنڈی وہ تھوڑی بہت بھی سپیس جو ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہی چیز اس وقت چل رہی ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے وزیر دفاع کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے وزیر دفاع اس وقت ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایوان میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس صاحب کو، آنریبل ججز کو گالیاں دی جائیں، دھمکایا جائے اور مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا جائے۔ ہمارے وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، ججز کو دھمکیاں اور آڈیو ویڈیو لیکس، اس پہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر قانون کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ انتخابات کو کیسے رکوانا ہے، اور آئین کی شکوں کو کیسے سبوٹاج کرنا ہے، اور الیکشن کے ساتھ ساتھ اب اگلا جو ملٹری کورٹس والا مقدمہ ہے اس کو کیسے ملائن کرنا ہے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ مشیرت داخلہ اور مشیر داخلہ اور مشیر قانون کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اور میڈیا پہ کیا کیا ہوا ہے؟ میڈیا پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، میڈیا کو بلا کے جو کچھ کیا گیا وہ میڈیا والے ہی بتا سکتے ہیں، جو جن کے ساتھ ہوا اور جس حد تک ہوا یہ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بدترین قسم کی سینسرشپ عائد کی گئی ہے، کاؤنٹر نیریٹو ڈیبیٹس، ہیلدی ڈیبیٹس بالکل مکمل طور پہ پابندی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل مینوورنگ کر رہے ہیں۔ اگلا انتخابات چوری کیسے کرنا ہے، ہم یہ اس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اگلا انتخابی نتائج ہم تیار کر رہے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے کہ کس پارٹی کو کہاں سے کتنی سیٹیں ملنی ہیں، کس ضلع میں کون سا امیدوار جیتنا ہے، کس تحصیل میں کون ہوگا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک فیڈرل پولیٹیکل پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ہم اپنی پوری مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت صرف ایک صوبے میں 7,000 سیاسی قیدی موجود ہیں اور ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، کوئی ایم پی او کے تحت گرفتار ہے، کوئی انسداد دہشت گردی کے تحت گرفتار ہے، کوئی کسی میں تحت گرفتار ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں عمران ریاض جرنلسٹ، سینئر موسٹ جرنلسٹ، پاپولر جرنلسٹ، وہ 45-50 دن سے لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جرنلسٹوں کو اٹھایا جاتا ہے اور 5-6 دن کے بعد ان کو لایا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے قبرستان میں۔ سمیع ابراہیم ہمارے سامنے ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں اور ان کی خواتین کو بھی ہم معاف نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سسٹم بہت کمزور ہو چکا ہے، اور جب ہم اپنے ہی گریبان پھاڑیں گے، ایک دوسرے کا منہ نوچیں گے، ایک دوسرے کو دشمن اور غدار کہیں گے اور غیر ملکی ایجنٹ کہیں گے، تو پھر ہماری کون سنے گا؟ یہ جو واشنگٹن میں جو کچھ ہوا، اور جو ایک ہماری جو سپیس ہے وہ سپیس اس وقت ہمارا پڑوسی ملک جسے ہم دشمن ملک کہتے ہیں وہ لے رہا ہے، تو اس کو ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ ہم آپس میں لڑ کے اس نوبت تک پہنچے، اور جو کچھ بھی واشنگٹن میں پاکستان کے ساتھ ہوا اور جو دیگر ملکوں میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کو دوش دینا چاہیے۔ تو یہ سچویشن ہے میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور دفتر خارجہ، وزیر دفاع پچھلے 3 دن سے وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر قانون، مشیر قانون اور دیگر معاونین جو ہیں وہ پچھلے 3 دن سے جب سے یہ ملٹری کورٹ والا مقدمہ شروع ہوا ہے، ایوان کے اندر، ایوان کے باہر، پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاکس میں، ٹی وی پروگرامز میں، ان کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز کو ملائن کیسے کرنا ہے اور صحافیوں کے منہ پہ تھپڑ کیسے مارنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اور ادھر ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ہماری بیرون ملک بھی ہماری درگت بنائی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے اپنے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، جب ہم ایک دوسرے کی خود ہی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کو غدار اور غیر ملکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو باہر سے تو کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑنی کہ ہمارے خلاف کوئی کام کر سکے۔ تو جناب اگر اس ساری چیزوں کو روکنا ہے تو انٹرنل سیکورٹی، اور جب تک ہماری داخلی طور پہ ہم مستحکم نہیں ہوں گے، داخلی طور پر ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور ایک منیمم ایجنڈا نہیں طے کریں گے اور مائنس کرنے کے بجائے سب پلس نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آنی، ہمیں اسی طریقے سے مار پڑتی جائے گی اور ہم مار کھاتے جائیں گے، اور ہم خوش ہوتے ہیں ایک کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے تو باقی آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کا منہ لال ہو رہا ہے، ہمیں کیا،
اس کے بعد جب دوسرے کے منہ پہ تھپڑ پڑتا ہے تو پھر باقی خاموش ہو جاتے ہیں. اس طرح ہم ساروں کے منہ پہ آئے ایک ایک کر کے تھپڑ، کوئی بھی نہیں محفوظ، بچا کوئی بھی نہیں ہے، سب پہ اگر وہ اعلامیہ ہے تو اس اعلامیہ میں سب کے لیے ایک ہی طرح کی چارج شیٹ ہے. اگر اس سے ہم آنکھیں چرانا چاہیں تو نہیں چرا سکتے. یہی گزارشات ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، عید قربان آ رہی ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج کا مہینہ ہے، کہ حج کے مہینے کی حرمت کو ہی تھوڑا سا جان لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.